اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا، اور عشاء کا وقت کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا۔ عشاء کا جو وقت ہوتا ہے عشاء کی اذان جیسے ہی ہو جاتی، یا پھر آپ کیلنڈر میں دیکھیں گے یا نہیں تو گوگل میں چیک کریں گے آپ کے علاقے میں عشاء کا وقت کب شروع ہوا، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ آدھی رات، بہت سارے لوگ سمجھتے فجر تک عشاء کا ٹائم رہتا ہے اس لیے کبھی بھی پڑھ لیں گے، نہیں، فجر تک نہیں رہتا، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کبھی کسی کام کی وجہ سے مجبوری میں اگر آپ کی نمازیں چھوٹ گئی، خاص طور سے چھوٹتی ہے ہماری فنکشنوں میں جانے کی وجہ سے اگر کبھی یا سفر کرنے کی وجہ سے نماز دیر ہو گئی، آپ یا تو جماعت سے نہیں پڑھ سکے یا پھر گھروں میں نہیں ہے، سفر میں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے، تو یاد رکھو آدھی رات سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھ لینا ہے۔ اب پھر تہجد کا پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز جیسے ہی عشاء کی نماز ہو گئی اس وقت سے لے کے صبح فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا۔ فجر کا وقت وہ بھی کب؟ آپ اپنی مسجدوں کی اذان کا وقت نہیں دیکھنا، کیونکہ اذان مسجدوں میں الگ الگ وقتوں پر ہوتی ہے، دیر سے اذان دیتے ہیں کئی لوگ۔ اگر آپ گوگل میں دیکھیں گے یا کیلنڈر میں دیکھیں گے تو صحیح وقت بتاتا آپ کے علاقے میں فجر کا وقت فلاں 5 بجے شروع ہو رہا، تو اس سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے۔ کچھ لوگ سمجھتے تہجد بولے تو نہیں تھوڑی دیر سو کے اٹھنا کہتے، آپ سو گئے تو اٹھتے کہاں؟ سوتے رات کو 12-1 بجے تو اٹھتے کہاں؟ نہیں اٹھتے۔ اس لیے سونا کمپلسری نہیں ہے، سونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر جاگے 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، کبھی بھی آپ عشاء پڑھ لیے، اس کے بعد سے لے کے آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہوا، کبھی بھی پڑھ سکتے۔ لیکن افضل وقت کیا ہے تہجد کا؟ رات کا آخری حصہ۔ افضل وقت رات کے اگر ہم 3 حصے کر لیں گے تو اس میں جو آخری حصہ ہے، یعنی فجر سے پہلے کا 1 گھنٹہ یا فجر سے پہلے کے 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں، یہ افضل ہے، بہتر ہے تہجد کی نماز اس وقت میں پڑھی جائے۔ اب تہجد کے تعلق سے کیا بولوں، ایسی باتیں یاد آتی ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر خاص طور سے نوجوان لڑکیاں مجھے میسج کر کے پوچھتی ہیں، مول صاحب ہم لوگ نماز پڑھ رہے، تہجد کی نماز تو ہمارے گھر والے ڈرا دے رہے، کیوں؟ کنٹینیو 40 دن تہجد کی نماز پڑھے تو شیطان آتا کرتے ہیں، جن آتا کرتے۔ ارے نماز پڑھے تو جن آتے، 40 دن نماز پڑھے تو جن حاضر ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ایسا ہوتا تو پھر گھر کے گھر والے سب جنوں کو پال کے رکھ لے سکتے تھے، آسان طریقہ تھا نا۔ جنوں سے کیا کام نہیں لے سکتے تھے، پھر جنوں کو بھیج کے سیدھا دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اب سیدھا 40 دن نماز پڑھو، جنوں کو حاضر کر لو اور اسرائیل پہ بھیج دو، جنوں کو، یہودیوں کو ختم کرا دو جنوں سے۔ یہ ہو سکتا تھا نا بھائی؟ یہ سب غلط عقیدے اتنے ہمارے معاشرے میں ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ نماز پڑھنے سے جنہ اور اتنا زیادہ ڈرا دیتے، رات کو مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو وہاں جنہ پاک جنہ آ کے نماز پڑھتے۔ ہمارے مول صاحب اتنے جھوٹے لوگ رہتے ہیں، تقریباً لوگ، سب کی بات نہیں بول رہا، نہیں میاں رات کو جا کے نہیں سونا مسجد میں، رات کو جا کے مسجد میں نہیں نماز پڑھنا، وہ بیچ میں جا کے مسجد کی نماز نہیں پڑھنا، کیوں؟ فلاں صاحب نا ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے تھے جنہ۔ ایسی جھوٹی باتیں۔